کمرے میں پھیلا ہوا سکون ایک دم کسی زہریلے ناک کی طرح پھن پھیلائے کھڑا ہو گیا تھا۔ حورین جو بھی کچھ دیر پہلے ارحم کی باہوں میں زندگی کی سب سے خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی، اب پتھر کی مورت بنی سامنے کھڑے ارحم کو دیکھ رہی تھی، جس کے ہاتھ میں موجود فون لرز رہا تھا اور چہرے کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ ارحم کی آنکھیں وہ وحشت تھی جو حورین نے برسوں پہلے دیکھے گئے کسی ڈراؤنے خواب میں بھی محسوس نہیں کی تھی۔ ارحم، کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حورین نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا اور قریب آ کر اس کا کندھا چھونا چاہا، لیکن ارحم نے ایک دم پیچھے ہٹ کر اسے خود سے دور کر دیا، جیسے حورین کا لمس اسے جلا رہا ہو۔ وہ زندہ ہے حورین، وہ مر نہیں سکتی تھی، اس نے مجھے پکارا ہے، وہی آواز، وہی لہجہ، لائبہ واپس آ گئی ہے۔ ارحم کے ان الفاظ نے حورین کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اسے لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو، وہی لائبہ جس کی یادوں کی راکھ پر حورین نے اپنی محبت کا محل تعمیر کیا تھا، آج اسی راکھ سے ایک چنگاری نکل کر حورین کے پورے وجود کو جھلسانے لگی تھی۔ ارحم دیوانہ وار کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا، اس کا دماغ اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جیسے اس نے اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے اتارا، وہ آج ایک فون کال کے ذریعے اس کی زندگی میں واپس آ سکتی ہے۔ حورین نے گرتے گرتے خود کو سنبھالا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر کہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ کوئی سازش ہے، لیکن ارحم کی حالت دیکھ کر اس کے لفظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ ارحم نے جھپٹ کر اپنا کوٹ اٹھایا اور بغیر حورین کی طرف دیکھے باہر کی طرف بھاگا۔ ارحم صاحب رکیں، اس وقت رات کے اس پہر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حورین کی آواز گیلری میں گونجی، لیکن ارحم کے قدم نہیں رکے۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور تیزی سے نکل جانے کی آواز نے خاموش رات کے سینے پر ایک گہرا زخم کر دیا تھا۔ حورین وہیں فرش پر بیٹھ گئی، آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آنے لگے جب ارحم نے اسے اپنی زندگی کا مرکز قرار دے دیا تھا، لیکن آج صرف ایک نام نے حورین کی پوری حیثیت کو دوبارہ فرنیچر بنا کر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف ارحم سڑکوں پر دیوانہ وار گاڑی دوڑا رہا تھا، اس کا ذہن لائبہ کی اس آخری پکار پر اٹکا ہوا تھا۔ اسے وہ حادثہ یاد آنے لگا، وہ ایمبولینس، وہ ہسپتال کی سفید چادر، سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اسے لگا جیسے لائبہ کہیں اندھیرے میں کھڑی اسے بلا رہی ہو، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اگر وہ زندہ تھی تو اسے چھوڑ کر حورین کے ساتھ خوشیاں کیسے منا سکتا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ارحم گھر واپس لوٹا تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ حورین ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، لیکن جیسے ہی ارحم داخل ہوا وہ فوراً اٹھی۔ ارحم خاموشی سے آ کر بیڈ پر ڈھیر ہو گیا، اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ حورین نے ہمت جمع کی، پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا اور دھیرے سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ارحم نے حورین کی آنکھوں میں دیکھا، ان آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت اور فکر دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے پشیمانی ہوئی، لیکن اگلے ہی پل لائبہ کا چہرہ اس کے تصور میں ابھرا اور اس نے حورین کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو حورین، ابھی میرا دماغ پھٹ رہا ہے، میں نہیں جانتا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، بس مجھے لائبہ کو ڈھونڈنا ہے۔ حورین نے ایک گہرا سانس لیا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس طوفان کا سامنا خاموشی سے نہیں کرے گی۔ ہم اسے ڈھونڈیں گے ارحم صاحب، میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر وہ زندہ ہے تو وہ آپ کی امانت ہے اور میں اسے واپس لانے میں آپ کی مدد کروں گی۔ حورین کی اس ظرف نے ارحم کو ساکت کر دیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حورین اتنی بہادر کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنی سوکن کو واپس لانے کے لیے اتنا پریشان ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ حورین کی یہ بہادری دراصل اس کا وہ خوف تھا جو اسے اپنی محبت کھو دینے کے ڈر سے لڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ رات بیت رہی تھی، لیکن اس گھر کی بنیادیں آج پھر سے ہل چکی تھیں اور سامنے کھڑی دیوار پر لگی لائبہ کی تصویر جسے حورین کو دیکھ کر طنز یا مسکرا رہی تھی کہ اصل مالکن کی واپسی اب دور نہیں۔ سورج کی پہلی کرن نے جب کمرے میں قدم رکھا تو وہاں خاموشی کا راج نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی بے چینی پھیلی ہوئی تھی جو سانسوں کی ترتیب بگاڑنے کے لیے کافی تھی۔ ارحم رات بھر صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل کو گھورتا رہا، اس امید میں کہ شاید وہ نمبر دوبارہ زندہ ہو جائے، شاید وہ آواز پھر سے سنائی دے۔ حورین جس نے پوری رات جائے نماز پر روتے ہوئے گزاری تھی، اب کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، اسے بار بار وہی آواز سنائی دے رہی تھی، ارحم میں زندہ ہوں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر لائبہ واقعی واپس آ گئی تو ذوحان کا کیا ہوگا، اور ارحم
کیا ارحم اسے ایک پل بھی بھول جائے گا؟ ناشتے کی میز پر ارحم کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ ارحم صاحب، کچھ کھا لیں، آپ کو ہمت جمع کرنی ہے تاکہ ہم سچائی تک پہنچ سکیں، حورین نے نرمی سے کہا۔ لیکن ارحم نے ناشتے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اچانک اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی، ایک میسیج چمکا جس میں ایک لوکیشن اور صرف ایک جملہ لکھا تھا: اگر لائبہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں اکیلے آؤ۔ ارحم کے چہرے پر وحشت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور چابی اٹھا کر باہر کی طرف لپکا۔ ارحم صاحب رکیں، میں ابھی ساتھ چلوں گی۔ حورین اس کے پیچھے بھاگی، لیکن ارحم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سختی سے کہا: نہیں حورین، اس نے اکیلے بلایا ہے، تم گھر رہو اور ذوحان کا خیال رکھو۔ گاڑی ایک بار پھر دھواں اڑاتی ہوئی نکل گئی۔ حورین وہیں گیٹ پر کھڑی بے بسی سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ ارحم شہر کے ایک پرانے اور اجاڑ علاقے میں پہنچا، جہاں ایک خستہ حال حویلی نما گھر اس کا منتظر تھا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا، قدم بوجھل تھے، لیکن تجسس اسے کھینچ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے بوسیدہ دروازے سے اندر داخل ہوا، اسے ایک کمرے سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، دروازہ دھکیلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک میلی سی چارپائی پر ایک عورت دیوار کی طرف رخ کیے بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو لائبہ نے اپنے آخری دن پہنا تھا۔ لائبہ! ارحم کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ وہ عورت دھیرے سے مڑی اور جیسے اس کا چہرہ سامنے آیا، ارحم کا دم گھٹنے لگا۔ وہ وہی تھی، وہی آنکھیں، وہی نقش و نگاہ، لیکن چہرے پر دکھ اور بیماری کے گہرے نشانات تھے۔ ارحم تم آ گئے، اس نے نحیف آواز میں کہا اور ارحم کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ ارحم سب کچھ بھول کر اس کے قریب گرا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ تم کہاں تھی لائبہ؟ ہم نے تمہیں دفن کر دیا تھا، یہ سب کیسے ہوا؟ ارحم کے آنسو اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ لائبہ نے اسے بتایا کہ حادثے کے بعد کچھ لوگ اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس کی یادداشت چلی گئی اور وہ ایک قید خانے میں تھی، لیکن ارحم کا دماغ یہ سوچنے سے قاصر تھا کہ یہ سب اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ لائبہ کو سنبھال کر گاڑی تک لایا اور اسے سیدھا گھر لے آیا۔ جب ارحم کی گاڑی پورچ میں رکی اور وہ لائبہ کو سہارا دے کر اندر لایا تو سامنے نغمہ بیگم اور حورین کھڑی تھیں۔ نغمہ بیگم نے جیسے ہی لائبہ کو دیکھا، وہ چیخ مار کر صوفے پر گر پڑی۔ حورین ساکت کھڑی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جس کی زندگی کی بربادی کا پروانہ لے کر آئی تھی۔ ارحم نے لائبہ کو کمرے میں لٹایا اور ملازموں کو ڈاکٹر بلانے کا حکم دیا۔ پورے گھر میں ایک احرام مچ چکا تھا۔ حورین نے دور کھڑے ہو کر دیکھا کہ ارحم کیسے دیوانہ وار لائبہ کا ہاتھ چوم رہا تھا، اور وہی ارحم جو کل تک حورین کی زلفوں کا اسیر تھا۔ حورین کو لگا جیسے اسے زندہ در گور کر دیا ہو، لیکن اس دوران حورین کی نظر لائبہ کے ہاتھ پر پڑی۔ وہاں ایک چھوٹا سا نشان تھا جو شاید کسی انجیکشن کا تھا یا کسی پرانے زخم کا، مگر حورین کو یاد تھا۔ ارحم نے اسے بتایا تھا کہ لائبہ کے ہاتھ پر بچپن کا ایک تل تھا تو اس عورت کے ہاتھ پر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ واقعی لائبہ تھی یا کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ حورین کی چھٹی حس اسے پکار کر کہہ رہی تھی کہ یہ سکون سے پہلے کا طوفان ہے اور یہ عورت وہ نہیں جو نظر آ رہی ہے۔ گھر کا ماحول اب کسی قبرستان جیسی خاموشی میں لپٹا ہوا تھا، مگر یہ وہ خاموشی تھی جس کے پیچھے ایک خوفناک طوفان چھپا تھا۔ لائبہ ارحم کے بیڈ پر لیٹی تھی، جبکہ ارحم کسی سحر زدہ انسان کی طرح اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں تھی، اسے تو بس اپنا کھویا ہوا ماضی مل گیا تھا۔ حورین کچن کے دروازے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کی دیواریں اس پر تنگ ہو رہی ہیں۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی نغمہ بیگم کے کمرے میں گئی، جو ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ امی، آپ کچھ کھا لیں، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، حورین نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ نغمہ بیگم نے حورین کا ہاتھ چوما اور روتے ہوئے بولی: حورین بیٹی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو مٹ چکا تھا وہ کیسے واپس آ سکتا ہے؟ میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ حورین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں صرف وہ خالی جگہ گھوم رہی تھی جہاں لائبہ کا وہ پیدائشی تل ہونا چاہیے تھا۔ اگلی صبح جب ڈاکٹر لائبہ کا معائنہ کر کے باہر نکلا تو ہم نے بے چینی سے اسے گھیر لیا۔ ڈاکٹر، کیا لائبہ ٹھیک ہو جائے گی؟ اسے سب کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے ارحم کو دیکھا اور کہا: مسٹر ارحم، مریضہ شدید ذہنی صدمے کا شکار ہے۔ اسے یادداشت واپس لانے کے لیے پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ فی الحال اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ارحم نے اس بات میں سر ہلایا اور سیدھا حورین کے پاس آیا جو ذوحان کو اسکول کے لیے تیار کر رہی تھی۔
ارحم کا لہجہ سپاٹ اور سخت تھا۔ حوران، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ لائبہ کو سکون چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ تم زوہان کو لے کر اوپر والے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، اور میں نہیں چاہتا کہ لائبہ کو یہ پتا چلے کہ میری زندگی میں کوئی اور عورت آ چکی ہے۔ ابھی وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ حوران کو لگا جیسے ارحم نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ ارحم صاحب، میں آپ کی بیوی ہوں، فرنیچر نہیں جسے جب چاہے کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا۔ کیا آپ کو میرا اور زوہان کا رتی برابر بھی خیال نہیں؟ ارحم نے غصے سے حوران کا بازو دبوچا اور دھاڑا۔ میری پہلی بیوی موت کے منہ سے واپس آئی ہے حوران، اس کے وقت میرے لیے اس کی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اگر تم میری مدد نہیں کر سکتی تو خاموش رہو۔ حوران کی آنکھوں سے ضبط کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے خاموشی سے اپنا سامان اٹھایا اور اوپر کے چھوٹے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے اندھیرے میں جب پورا گھر سو رہا تھا، حوران دبے قدموں لائبہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کا مقصد لائبہ کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اس سچ تک پہنچنا تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لائبہ گہری نیند میں تھی۔ حوران نے ہمت جمع کی اور دھیرے سے اس کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جس پر تل ہونا چاہیے تھا۔ جیسے اس نے غور کیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں تل تو نہیں تھا، لیکن کھال پر ایک ایسا نشان تھا جیسے کسی چیز کو بڑی صفائی سے مٹایا گیا ہو۔ اسی لمحے لائبہ نے اچانک اپنی آنکھیں کھول دیں اور حوران کا ہاتھ اتنی سختی سے مروڑا کہ حوران کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ لائبہ کی آنکھوں میں وہ معصومیت اور بیماری نہیں تھی جو وہ ارحم کے سامنے دکھا رہی تھی، بلکہ وہاں ایک شیطانی چمک اور نفرت تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو حوران؟ اپنی موت؟ لائبہ نے نہایت ہی پست اور ہولناک آواز میں سرگوشی کی۔ حوران کا خون منجمد ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ لائبہ نہیں بلکہ کوئی بہت بڑا جال بچھایا گیا ہے۔ حوران نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہٹی۔ تم کون ہو؟ تم لائبہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ لائبہ ہم سے محبت کرتی تھی اور تمہاری آنکھیں صرف نفرت اگل رہی ہیں۔ حوران نے ہمت کر کے کہا، لائبہ نکلی ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی اور بولی، میں جو بھی ہوں، اس گھر کی ملکہ اب میں ہوں۔ ارحم میرا غلام بن چکا ہے اور تم صرف ایک مہمان ہو جس کی رخصتی کا وقت قریب ہے۔ حوران وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اب ارحم کو بچانا تھا، چاہے ارحم اسے دھتکار ہی کیوں نہ دے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ عورت تنہا نہیں، اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے جو ارحم کی جائیداد اور اس کی کمپنی کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ ادھر ارحم کے آفس میں اس کا پارٹنر کامران ایک پر اسرار کال پر بات کر رہا تھا۔ کام ہو گیا ہے، مورا گھر کے اندر ہے، جلدی ارحم سکندر سڑک پر ہوگا اور ہم اس کی سلطنت کے مالک۔ حوران اپنے کمرے کی دیوار سے لگ کر بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو عورت نیچے ارحم کے سامنے معصومیت کا لبادہ اوڑھے پڑی ہے وہ در حقیقت ایک شکاری ہے جو اس گھر کی نگلنے آئی ہے۔ رات بھر حوران کی آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ اس کے کانوں میں بار بار اس عورت کی وہ دھمکی گونج رہی تھی، تمہاری رخصتی کا وقت قریب ہے۔ صبح ہوتے ہی حوران نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈر کر نہیں بیٹھے گی بلکہ لڑے گی۔ وہ نیچے آئی تو دیکھا کہ ارحم لائبہ کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا رہا تھا۔ لائبہ نے حوران کو دیکھتے ہی ایک مصنوعی ڈر اپنے چہرے پر سجایا اور ارحم کے بازو سے چمٹ گئی۔ ارحم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، رات کو یہ لڑکی میرے کمرے میں آئی تھی، مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ لائبہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ ارحم کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اسے ناشتے کی ٹرے ایک طرف پٹکی اور حوران کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ حوران، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ لائبہ کے قریب بھی مت جانا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ڈرانے کی؟ ارحم نے حوران کا کندھا دبوچ کر اسے دیوار سے جا لگایا۔ حوران کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لہجے میں بلا کی ہمت۔ ارحم صاحب، آپ جسے لائبہ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کی لائبہ نہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھیں، وہاں محبت نہیں، چالاکی ہے۔ یہ عورت آپ کو برباد کر دے گی۔ ارحم نے ایک زوردار تھپڑ حوران کے چہرے پر دے مارا جس کی گونج پورے حال میں سنائی دی۔ نغمہ بیگم جو بھی کمرے سے باہر آئی تھی یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ خبردار جو لائبہ کے خلاف ایک لفظ بھی نکالا، وہ مر کر واپس آئی ہے اور تم حسد کی آگ میں جل رہی ہو۔ آج کے بعد تم کچن میں بھی نہیں جاؤ گی، لائبہ کا کھانا ملازمہ بنائے گی، تم بس اپنے کمرے تک محدود رہو گی۔ اور ہم نے حوران کو جھٹکا دیا اور لائبہ کو سنبھالنے لگا۔ حوران نے اپنا گال سہلایا۔ اسے تھپڑ کا درد اتنا نہیں تھا جتنا ارحم کے یقین ٹوٹنے کا دکھ تھا، اور چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے خاموشی سے لائبہ کے استعمال شدہ پانی کے گلاس کو اٹھایا اور اسے ایک تھیلی میں ڈال لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ڈی این اے ٹیسٹ کر لیے اسی نمونے کی ضرورت ہے۔ اسی شام جب ارحم واپس آفس گیا ہوا تھا، حوران نے دیکھا لائبہ گھر کے پچھلے حصے میں کسی سے فون پر بات کر رہی ہے۔ حوران دبے قدموں اس کے پیچھے گئی اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی۔ ہاں کامران، ارحم مکمل طور پر میرے قبضے میں ہے۔ اس نے آج اس لڑکی پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ بس تم وہ پیپرز تیار رکھو، میں جلدی اس سے سائن کروا لوں گی۔ لائبہ، سارا کی آواز میں ایک فاتحانہ گراہٹ تھی۔ حوران کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کامران، وہ تو ارحم کا سب سے قریبی دوست اور بزنس پارٹنر تھا، اس کا مطلب تھا کہ جڑیں بہت گہری تھیں۔ حوران واپس مڑنے لگی کہ اچانک اس کا پاؤں ایک سوکھی ٹہنی پر پڑا اور کڑک کی آواز ہوئی۔ لائبہ ایک دم مڑی۔ کون ہے وہاں؟
حوران کا سانس رک گیا اور وہ وہیں زمین سے چمٹ گئی۔ لائبہ دھیرے دھیرے جھاڑوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار والا چاقو تھا جو اس نے اپنے لباس میں چھپا رکھا تھا۔ حوران کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، لیکن عین اسی وقت زوہان کے رونے کی آواز آئی۔ لائبہ رکی اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ حوران نے شکر کا سانس لیا، لیکن اب اسے پتا تھا کہ وقت بہت کم ہے۔ وہ بھاگی ہوئی نغمہ بیگم کے پاس گئی، وہی نے سب بتایا، لیکن نغمہ بیگم الٹا حوران پر برس پڑی۔ حوران، تم مرم کے بعد اب مجھے بھی بہکانے آئی ہو۔ لائبہ ہماری ہے، تم بس ایک اجنبی ہو۔ حوران کو احساس ہوا کہ وہ اس گھر میں اکیلی پڑ چکی ہے۔ اس نے اپنی دوست جو جویلری والے واقعے میں اس کے ساتھ تھی کو فون کیا، اسے گلاس کا نمونہ لیبارٹری میں پہنچانے کا کہا۔ رات کے وقت جب ارحم تھکا ہارا گھر لوٹا تو لائبہ نے ایک نیا ڈرامہ رچایا۔ اس نے ارحم کے سامنے کچھ ایسی دوائیاں رکھ دی جو زہریلی تھی اور رونے لگی کہ ارحم، حوران نے یہ میرے پانی میں ملانے کی کوشش کی، وہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔ ارحم کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے حوران کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا گھر کے مرکزی دروازے تک لے آیا۔ نکل جاؤ اس گھر سے حوران، تم ایک قاتلہ ہو۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دے کر سب سے بڑی غلطی کی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ ارحم نے حوران کو دھکا دے کر باہر نکال دیا، دروازہ بند کر دیا۔ حوران بارش میں بھیگتی ہوئی بند دروازے کو پیٹتی رہی۔ ارحم صاحب، میری بات سنیں، وہ آپ کو مار دے گی ارحم صاحب۔ لیکن اندر سے صرف لائبہ کے کہکوں کی آواز آ رہی تھی جو ارحم کے کانوں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ آسمان سے برستی بارش حوران کے آنسوؤں کو اپنے اندر چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے دل میں لگی آگ کو بجھانا ناممکن تھا۔ ارحم نے جیسے بے دردی سے اسے گھر سے دھکا دیا تھا، اس کی ٹیسیں حوران کی روح تک محسوس کر رہی تھی۔ وہ بند دروازے پر اپنے نازک ہاتھوں سے دستک دے رہی تھی۔ ارحم صاحب، خدا کے لیے ایک بار میری بات سن لیں، وہ عورت لائبہ نہیں ہے، وہ آپ کو برباد کر دے گی۔ لیکن اندر ارحم کے کانوں پر لائبہ کی مصنوعی سسکیوں نے پہرا بٹھا رکھا تھا۔ ارحم نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ ختم کر دے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ حوران جسے وہ ایک فرشتہ سمجھتا تھا، اس کی لائبہ کی جان لینے کی تڑپیں ہو سکتی ہے۔ لائبہ نے ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور زہریلی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، ارحم، جانے دو اسے، شاید وہ تم سے بہت محبت کرتی تھی اس لیے حسد میں اندھی ہو گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ارحم، کیا وہ دوبارہ واپس آئے گی؟ ارحم نے اسے تسلی دی، نہیں لائبہ، اب وہ کبھی اس چوکھٹ پر قدم نہیں رکھ سکے گی، میں نے اسے ہر رشتہ توڑ دیا ہے۔ دوسری طرف حوران بارش میں بھیگتی ہوئی سڑک کے کنارے چل رہی تھی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اچانک ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ یہ اس کی وہی سہیلی صبا تھی جسے اس نے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونہ دیا تھا۔ صبا نے حوران کی یہ حالت دیکھی تو دنگ رہ گئی۔ حوران، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے، ارحم نے یہ کیا کیا؟ حوران صبا کے گلے لگ کر پھٹ پڑی۔ صبا اسے اپنے گھر لگی حوصلہ دیا، حوران رونا بند کرو، تم نے جو نمونہ دیا تھا اس کی رپورٹ آ گئی اور جو سچ سامنے ہے وہ ارحم کے ہوش اڑا دے گا۔ حوران نے کپ کپاتے ہاتھوں سے رپورٹ پکڑی۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ وہ عورت جس کے ٹشو اور لعاب کا ٹیسٹ ہوا تھا، اس کا ارحم کے بیٹے زوہان سے کوئی خونی رشتہ نہیں، یعنی وہ لائبہ نہیں تھی۔ حوران کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی۔ صبا، مجھے ابھی ارحم کے پاس جانا ہوگا، اسے یہ دکھانا ہوگا۔ لیکن صبا نے اسے روکا۔ نہیں حوران، ابھی ارحم تمہاری ایک بات نہیں سنے گا، ابھی اس وقت اس عورت کے سیر میں ہے، ہمیں اس عورت کے پیچھے موجود ماسٹر مائنڈ تک پہنچنا ہوگا ورنہ ارحم کی جان کو خطرہ رہے گا۔ ادھر ارحم کے گھر میں لائبہ نے اپنا اگلا مورا چلا۔ جب ارحم سو گیا تو وہ خاموشی سے اٹھی اور ارحم کے اسٹڈی روم میں جا کر اس کے سیف سے جائیداد کے کاغذات ڈھونڈنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زوہان جاگ رہا ہے اور دروازے کے پیچھے سے اپنی نئی مما کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ ننھا زوہان جو حوران کی تربیت کی وجہ سے بہت سمجھدار تھا، اسے اپنی ماں بہت اجنبی لگتی تھی۔ لائبہ کو کاغذات مل گئے۔ اس نے فوراً کامران کو میسج کیا، کاغذات میرے ہاتھ میں ہیں، کل صبح ارحم کے آفس پہنچوں گی، تم وکیل کا بندوبست رکھو۔ اگلے دن ارحم جب آفس جانے کے لیے تیار ہوا تو لائبہ نے اسے ایک فائل دی۔ ارحم، یہ کچھ بزنس پیپرز ہیں جو کامران نے بھجوائے تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے سائن بہت ضروری ہیں۔ ارحم جو لائبہ پر اندھا اعتبار کر چکا تھا، بغیر پڑھے سائن کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر ایک ویڈیو میسج آیا۔ یہ میسج حوران نے بھیجا تھا۔ ارحم نے غصے سے فون بند کرنا چاہا، لیکن ویڈیو کا تھمبنیل دیکھ کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ ویڈیو میں لائبہ سارہ یعنی کہ کامران کے ساتھ کسی پارکنگ میں کھڑی ہنس رہی تھی اور ارحم کی حماقت کا مذاق اڑا رہی تھی۔ دیکھا کامران، ارحم کتنا بڑا بے وقوف ہے، لگتا ہے کہ میں قبر سے واپس آ گئی ہوں اور وہ کل اپنی آدھی جائیداد میرے نام کر دے گا۔ ویڈیو میں سارہ کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ارحم کا سر چکرانے لگا، اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے فرش نکل گیا ہو۔ اس نے مڑ کر لائبہ کو دیکھا جو ابھی تک معصوم بنی کھڑی تھی۔ ارحم کا پارا ایک دم آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے لائبہ کا ہاتھ مروڑا اور دھاڑا، کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے؟ لائبہ ایک پل کے لیے گھبرا گئی، لیکن پھر فوراً سنبھل کر بولی، ارحم، یہ ویڈیو جھوٹی ہے، وہ حوران نے بنوائی ہوگی، وہ ہمیں الگ کرنا چاہتی ہے۔ ارحم دوبارہ دھوکہ کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے سارہ کو دھکا دیا اور سیدھا لوکیشن کی طرف بھاگا جہاں حوران اسے بلا رہی تھی۔ وہ ایک سنسان گودام تھا۔
ارحم وہاں پہنچا تو سامنے حوران کھڑی تھی، اس کے ساتھ پولیس اور صبا بھی تھے۔ ارحم صاحب اب بھی وقت تھا، اس رپورٹ کو دیکھیں۔ حوران نے DNA رپورٹ اس کے سامنے کر دی۔ ارحم نے جب رپورٹ پڑھی اس کی روح کانپ گئی۔ وہ صورت کو اپنی بیوی سمجھ کر اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھا جو ایک قاتلہ اور دھوکے باز تھی۔ ارحم نے روتے ہوئے حوران کے ہاتھ تھام لیے۔ حوران مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہیں گھر سے نکالا، میں کتنا گناہگار ہوں۔ حوران نے اسے خاموش کروایا۔ ارحم صاحب معافی بعد میں، ابھی کامران اور اس صورت کو پکڑوانا ہے، وہ آپ کی کمپنی پر ہڑپنے والے ہیں۔ لیکن ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ گودام کے چاروں طرف سے گاڑیاں آ کر رکی۔ کامران اپنی مسلح آدمیوں کے ساتھ باہر نکلا، اس کے ساتھ سارا بھی تھی جس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ بہت دیر کر دی تم لوگوں نے سچائی ڈھونڈنے میں، کامران نے کہکا لگایا۔ ارحم تم نے کیا سوچا تھا میں تمہارا دوست ہوں؟ تم نے ہمیشہ مجھے نیچا دکھایا، اب تمہاری موت اور تمہاری جائیداد دونوں ہی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ سارا نے پستول حوران کی طرف تان لی۔ اور یہ لڑکی جس نے میرا کھیل بگاڑا یہ سب سے پہلے جائے گی۔ ارحم ایک دم حوران کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں کامران، حوران کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں جو چاہیے مجھ سے لو۔ فضا میں گولی چلنے کی آواز گونجی اور پورے گودام میں سناٹا چھا گیا۔ گولی کی وہ کان پھاڑ دینے والی آواز جس سے پورے گودام کے در و دیوار میں قید ہو کر آ گئی تھی۔ حوران نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی، اسے لگا شاید سب ختم ہو گیا، لیکن جب اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ ارحم کے بعد اسے خون کی دھار بہہ رہی تھی، وہ گولی جو حوران کے لیے چلائی گئی تھی ارحم نے اپنے جسم پر کھا لی تھی۔ ارحم صاحب، حوران دیوانہ وار اس کی طرف لپکی، اسے گرنے سے پہلے سنبھال لیا۔ ارحم کے چہرے پر درد تو تھا مگر اس کی آنکھوں میں حوران کو بچا لینے کا ایک عجیب سا سکون تھا۔ کامران نے غلیظ گالی دی اور دوبارہ پستول تان لی۔ تم دونوں کا حصہ ہی ختم کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے وہ دوبارہ گولی چلاتا گودام کے چاروں طرف پولیس کی لائٹ چمک اٹھی اور سائرن کی آوازیں گونجنے لگی۔ صبا نے عقل مندی دکھاتے ہوئے پولیس کو پہلے ہی لوکیشن بھیج دی تھی۔ کامران اور سارا نقلی لائبہ یعنی کہ نے بھاگنے کی کوشش کی مگر پولیس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سارا چیختی رہی، چھوڑو مجھے، میں لائبہ ہوں، میں ارحم کی بیوی ہوں، مگر انسپکٹر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ بہت ہوگا تمہارا ڈرامہ، DNA رپورٹ سب بتا چکی ہے تم کون ہو۔ کامران اور اس کی پوری گینگ کو ہتکڑیاں لگ گئیں، لیکن ارحم کی حالت بگڑ رہی تھی، اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ حوران نے اپنی چادر پھاڑ کر ارحم کے زخم پر باندھ دی۔ ارحم صاحب ہمت مت ہاریے گا، زوہان آپ کا انتظار کر رہا ہے، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ارحم نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، حوران مجھے معاف کر دینا، معاف کر دینا، میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ اور اس کی آنکھوں بند ہو گئی۔ اسپتال کے ICU کے باہر حوران پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ نغمہ بیگم بھی وہاں پہنچ چکی تھی اور زاروں قطار ہو رہی تھی۔ حوران بیٹی، میرے بیٹے کو بچا لو، میں نے بھی تمہارا یقین نہیں کیا، مجھے بھی معاف کر دو۔ حوران نے اپنی سانس کو گلے لگایا اور خود صدمے میں تھی مگر اسے ابھی اس گھر کو سنبھالنا تھا۔ چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر نکلا، اس کے چہرے پر اطمینان تھا، گولی آر پار نکل گئی تھی، ہڈی بچ گئی ہے، وہ خطرے سے باہر ہیں۔ حوران کے دل سے جیسے بوجھ ہٹ گیا، اس نے وہی سجدہ شکر ادا کیا۔ اگلے دن جب ارحم کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا حوران اس کے سرہانے بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نور تھا جس نے ارحم کے دل کے تمام اندھیرے مٹا دیے تھے۔ ارحم نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما، حوران نے تلاوت روک دی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ارحم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حوران میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے بعد تم نے میری جان بچائی، میں نے تمہیں گھر سے نکالا، تمہاری تذلیل کی مگر تم نے اپنی وفاداری کی بنیاد کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ حوران نے اس کے آنسو پونچھے۔ ارحم صاحب محبت میں حساب کتاب نہیں ہوتا، میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا، اب بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ انسپکٹر حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ مسٹر ارحم آپ کا بیان چاہیے، اور ایک اور بات، ہمیں اس عورت سارا کے پاس سے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جو اشارہ کرتے ہیں اصلی لائبہ کا ایکسیڈنٹ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ وہ ایک قتل کی منصوبہ بندی تھی۔ یہ سنتے ہی ارحم اور حوران کے ہوش اڑ گئے۔ کیا مطلب انسپکٹر؟ ارحم نے حیرت سے پوچھا۔ جی، کامران نے اعتراف کیا کہ اس نے لائبہ کی گاڑی کے بریک فیل کروائے تھے تاکہ وہ آپ کی جائیداد پر قبضہ کر سکے، مگر جب اسے کامیابی نہ ملی تو اس نے لائبہ کی ہم شکل سارا کو ڈھونڈ نکالا تاکہ وہ گھر کے اندر سے کام کروا سکے۔ ارحم کے دل پر ایک اور پہاڑ ٹوٹا، اس کا بہترین دوست اس کی پہلی بیوی کا قاتل نکلا، لیکن اس کے سارے اندھیرے میں اسے حوران کی شکل میں ایک روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ حوران کو وہ مقام دے گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن کیا کہانی یہاں ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، کیونکہ سارا نے جیل جاتے وقت حوران کے کان میں ایک ایسی بات کہی تھی جس نے حوران کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ سارا نے کہا تھا، تم سمجھتے ہو تم جیت گئی، ابھی تو وہ سچ سامنے آنا باقی ہے جو ارحم خود بھی نہیں جانتا، اور جب وہ سچ کھلے گا تو تم خود ارحم کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گی۔ حوران اس سوچ میں گم تھی کہ آخر وہ کون سا راز ہے جو لائبہ کی موت سے بھی بڑا ہے۔
ارحم کی صحت اب بہتر ہو رہی تھی۔ اسپتال سے گھر واپسی پر اس کا استقبال پھولوں سے کیا گیا، لیکن حورین کے دل میں جیسے کسی نے کانٹے بو دیے۔ سارا کے وہ آخری الفاظ اس کے کانوں میں کسی زہریلے ناک کی طرح پھنکار رہے تھے، ایک ایسا سچ جو تمہیں ارحم سے دور کر دے گا۔ حورین نے بہت کوشش کی کہ وہ ارحم کی خوشی میں خوش رہے، لیکن اس کا ذہن کسی گہری سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ ارحم اب بدل چکا تھا، وہ ہر لمحہ حورین کے قریب رہنا چاہتا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، جیسے وہ اپنے کیے کا کفارہ ادا کر رہا ہو۔ ایک شام جب ارحم زحان کے ساتھ لون میں کھیل رہا تھا، حورین ارحم کے اسٹڈی روم کی صفائی کر رہی تھی۔ صفائی کرتے ہوئے اس کی نظر ایک پرانے دراز پر پڑی جو شاید برسوں سے نہیں کھلا تھا۔ اس میں سے ایک پرانی ڈائری اور کچھ میڈیکل رپورٹس نکلی جو لائبہ کے نام پر تھی۔ حورین نے سوچا کہ شاید یہ لائبہ کی یادگار ہے، لیکن جب اس نے پہلی رپورٹ پڑھی تو اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ رپورٹ لائبہ کی نہیں بلکہ ارحم کی تھی، جس میں واضح لکھا تھا کہ ارحم کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ حورین کا سر چکرانے لگا۔ اگر ارحم باپ نہیں بن سکتا تو زحان کس کا بیٹا ہے؟ اس کا مطلب تھا کہ لائبہ نے ارحم کو دھوکہ دیا تھا، یا پھر کوئی اور بہت بڑی حقیقت تھی جو ارحم سے چھپائی گئی تھی۔ حورین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ سارا نے کس سچ کی بات کی تھی۔ اگر ارحم کو یہ پتا چلا کہ زحان اس کا بیٹا نہیں تو وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا، کیونکہ ارحم کے جینے کا واحد سہارا زحان اور لائبہ کی یاد تھی۔ حورین ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک کمرے میں ارحم داخل ہوا۔ حورین، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارحم نے مسکرا کر پوچھا، لیکن جیسے اس کی نظر حورین کے ہاتھ میں موجود رپورٹس پر پڑی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ارحم نے تیزی سے آگے سے بڑھ کر وہ کاغذات اس کے ہاتھ سے چھین لیے۔ تم نے یہ کیوں کھولا؟ کس نے حق دیا تمہیں میری پرائیویٹ چیزیں دیکھنے کا؟ ارحم کا لہجہ ایک دم سے سرد اور اجنبی ہو گیا۔ حورین نے ہمت کر کے پوچھا، ارحم صاحب، کیا آپ اس سچ کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں رپورٹس کا مطلب کیا ہے؟ ارحم کی آنکھوں میں کرب کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دیوار پر مکہ مارا اور پھٹ پڑا۔ ہاں حورین، میں جانتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ لائبہ نے مجھ سے بے وفائی کی تھی۔ زحان میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ میں نے اس کی ہر غلطی کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے زحان کو اپنا نام دیا تاکہ دنیا لائبہ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ حورین ساکت رہ گئی۔ ارحم کا ظرف اس کی سوچ سے بھی بڑا نکلا، لیکن ارحم کی اگلی بات نے اسے مزید دہلا دیا۔ لیکن لائبہ نے مرنے سے پہلے مجھے بتایا تھا زحان کا اصل باپ کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہی دوست کامران ہے۔ اسی لیے کامران زحان کو اغوا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ میرا وارث نہیں بلکہ اس کا اپنا خون ہے۔ حورین کو اب سمجھ آیا کہ سارا کھیل جائیداد کا نہیں بلکہ خون کے رشتے کا تھا۔ کامران نے لائبہ کو مارا بھی اسی لیے تھا کیونکہ وہ زحان کو لے کر اس کے ساتھ بھاگنے سے انکار کر چکی تھی۔ اسی لمحے گھر کے باہر ایک تیز بریک کی آواز آئی۔ پولیس کی گاڑی پورچ میں رکی تھی۔ انسپکٹر حیدر بدحواسی مندر داخل ہوا۔ مسٹر ارحم، جیل سے خبر آئی ہے سارا نے خودکشی کر لی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک اعترافی بیان دیا کہ زحان کے اغوا کی منصوبہ بندی میں کوئی تیسرا بندہ بھی شامل ہے جو ابھی تک آزاد ہے اور وہ آپ کے اس گھر میں موجود ہے۔ حورین اور ارحم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ گھر کے ملازموں سے لے کر نغمہ بیگم تک ہر چہرہ اب مشکوک لگ رہا تھا۔ اچانک کچن سے زحان کی چیخ سنائی دی۔ وہ دونوں دیوانہ وار اس طرف بھاگے۔ وہاں دیکھا تو نغمہ بیگم کا پرانا وفادار ملازم بابا بخشو زحان کی گردن پر چھری رکھے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ کوئی آگے نہ آئے، یہ بچہ کامران صاحب کی امانت ہے، میں اسے یہاں نہیں رہنے دوں گا، اس نے غصے سے کہا۔ حورین کی ہمت جواب دے گئی، لیکن اس نے دیکھا بابا بخشو کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ بابا، آپ تو اسے اپنے پوتوں کی طرح پیار کرتے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حورین نے قدم آگے بڑھایا۔ پیار اپنی جگہ بیٹی، مگر کامران صاحب نے میرے بیٹے کو اغوا کر رکھا ہے۔ اگر میں نے بچہ انہیں نہیں دیا تو وہ میرے جوان بیٹے کو مار دیں گے۔ بڑے ملازم نے روتے ہوئے انکشاف کیا۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر تھی جہاں ایک طرف ارحم کی برسوں کی پالی ہوئی ممتا زحان تھی اور دوسری طرف ایک بوڑھے باپ کی مجبوری۔ ارحم نے اپنی پستول نکالی تھی۔ بخشو، چھوڑ دے اسے ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ حورین نے ارحم کا ہاتھ روکا۔ نہیں ارحم صاحب، یہ حل نہیں ہے۔ اسی کشمکش میں بابا بخشو نے زحان کو کھڑکی سے باہر کھڑی ایک گاڑی کی طرف اچھال دیا جہاں ایک نقاب پوش اسے پکڑنے کے لیے تیار تھا۔ وہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا جب زحان کو بابا بخشو نے کھڑکی سے باہر اچھالا۔ ارحم کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ زحان! وہ دیوانہ وار کھڑکی کی طرف لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر کودتا نقاب پوش نے زحان کو گاڑی میں پھینکا اور گاڑی ٹائروں کا شور مچاتی ہوئی وہاں سے فرار ہو گئی۔ ارحم نے وہی کھڑے کھڑے اپنی پستول سے گاڑی کے ٹائروں پر فائر کیے، لیکن نشانے چوک گئے اور گاڑی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ حورین فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے نکال لی گئی ہو۔ ارحم صاحب، میرا بچہ، وہ اسے لے گئے۔ حورین کی آواز میں وہ درد تھا جو کسی بھی پتھر دل انسان کو پگھلا سکتا تھا۔ ارحم نے غصے اور جنون میں مڑ کر بابا بخشو کا گریبان پکڑا اور اسے دیوار سے دے مارا۔ کہاں لے گئے ہیں اسے؟
بولو ورنہ میں تمہارا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ بوڑھا ملازم پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ صاحب مجھے معاف کر دیں، کامران صاحب کے آدمی سے پرانے ریلوے اسٹیشن کے گودام میں لے گئے ہیں، میرا بیٹا ان کے پاس ہے، میں مجبور تھا صاحب۔ اور ہم نے اسے جھٹکا دیا اور بغیر کچھ سوچے اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ حورین بھی اپنے آنسو پونچھ کر اس کے پیچھے لپکی۔ ارحم صاحب میں بھی آؤں گی، اکیلے مت جائیں، یہ ایک جال ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے غصے سے اسے دیکھا۔ حورین یہ موت کا کھیل ہے، تم گھر پر رہو۔ لیکن حورین کی آنکھوں میں وہ عزم تھا جو صرف ایک ماں کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ ذوحان کے لیے میں موت سے بھی لڑ جاؤں گی، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اس منزل کی طرف روانہ ہوئے جہاں موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ راستے میں ارحم کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اسے وہ رپورٹس یاد آ رہی تھی کہ ذوحان اس کا اپنا خون نہیں، لیکن پھر اسے ذوحان کی وہ معصوم مسکراہٹ اور بابا کا کہنا یاد آیا تو اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے سوچ لیا کہ ذوحان جس کا بھی بیٹا ہے وہ ارحم سکندر کا وارث ہے اور اسے بچانے کے لیے وہ پوری دنیا سے لڑ جائے گا۔ جب وہ پرانے ریلوے اسٹیشن پہنچے تو وہاں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ ارحم نے حورین کو گاڑی میں رہنے کا اشارہ کیا اور خود دبے قدموں آگے بڑھا، لیکن حورین کہاں ماننے والی تھی۔ وہ دوسری طرف سے گودام کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اندر کا منظر دیکھ کر ارحم کے ہوش اڑ گئے۔ ذوحان کو ایک اونچی کرسی پر بٹھا کر اس کے گرد بارود کی تاریں لپیٹی ہوئی تھی۔ سامنے کامران کے آدمی نہیں بلکہ ایک نقاب پوش عورت کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا۔ ارحم نے جیسے اسے دیکھا وہ رک گیا۔ کون ہو تم اور ذوحان کو کیوں مارنا چاہتی ہو؟ وہ عورت ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں زہر بھرا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا نقاب الٹا تو ارحم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لائبہ کی چھوٹی بہن نازیہ تھی۔ نازیہ تم؟ ارحم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ارحم تم نے میری بہن لائبہ کو مارا، تمہاری وجہ سے وہ کامران کے چنگل میں پھنسی اور اب تم اس حورین کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہو۔ میں تمہیں وہ درد دوں گی جو تم کبھی بھول نہیں پاؤ گے۔ میں اس بچے کو اڑا دوں گی کیونکہ یہ بچہ لائبہ کی بے وفائی کی نشانی ہے۔ میں اسے مٹا کر لائبہ کا داغ دھونا چاہتی ہوں۔ نازیہ کو آنکھوں میں پاگل پن تھا۔ ارحم نے پستول نیچے کر دی۔ نازیہ میری بات سنو، ذوحان معصوم ہے، اسے چھوڑ دو، مجھے مار دو۔ اسی لمحے حورین پیچھے سے ایک بھاری لوہے کی پائپ کے ساتھ نمودار ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ نازیہ کا پورا دھیان ارحم کی طرف ہے۔ حورین نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پائپ نازیہ کے ہاتھ پر دے مارا جس سے ریموٹ دور جا گرا۔ حورین ذوحان کو لے کر بھاگو، ارحم نے چلاتے ہوئے نازیہ پر جھپٹا مارا، لیکن اسی وقت گودام کے دوسرے کونے سے ایک اور گولی چلی جو سیدھی ارحم کے سینے کے قریب لگی۔ ارحم لڑکھڑا کر گرا اور سامنے سے کامران مسکراتا ہوا برآمد ہوا۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ارحم۔ حورین ذوحان کی طرف بھاگی اور اسے تاروں سے نکالنے لگی، لیکن بم کا ٹائمر شروع ہو چکا تھا۔ صرف 30 سیکنڈ باقی تھے۔ ایک طرف ارحم خون میں لت پت تھا، دوسری طرف ذوحان بم سے بندھا ہوا تھا اور سامنے کامران پستول لیے کھڑا تھا۔ حورین کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس کے سامنے تھا۔ کیا وہ ارحم کو بچا پائے گی یا ذوحان کو، یا پھر تقدیر کوئی اور ہی چال چلنے والی تھی؟ گودام کی چھت تلے موت کا رقص جاری تھا اور وقت کی ٹک ٹک حورین کے اعصاب کو پگھلا رہی تھی۔ ٹائمر پر سرخ بند سے تیزی سے بدل رہے تھے، سرخ ہند سے 23 24 25۔ حورین کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ بدحواسی میں بم کی تاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کون سی تار کاٹنی ہے، لیکن اس کی مامتا اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف ارحم زمین پر گرا اپنے زخم کو دبائے کامران کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں وحشیانہ جیت کی چمک تھی۔ حورین ذوحان کو چھوڑو اور بھاگو، یہ پھٹ جائے گا، ارحم نے پوری قوت سے چلاتے ہوئے کہا، لیکن حورین نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آپ کے بغیر اور ذوحان کے بغیر میری کوئی زندگی نہیں ارحم صاحب، مریں گے تو ساتھ مریں گے۔ حورین کا یہ جملہ کامران کے سینے میں تیر کی طرح لگا۔ کتنی محبت ہے نا، تو ٹھیک ہے، آج اس محبت کا تماشا پوری دنیا دیکھے گی۔ کامران نے کہکا لگایا اور پستول کا رخ دوبارہ ارحم کی طرف کر دیا۔ ابھی اس کی انگلی ٹریگر دبانے ہی والی تھی کہ اچانک گودام کی پچھلی کھڑکی سے ایک گولی چلی جو سیدھی کامران کے ہاتھ پر لگی۔ کامران کی چیخ نکل گئی اور اس کی پستول دور جا گری۔ یہ انسپکٹر حیدر تھا جو اپنی ٹیم کے ساتھ عین موقع پر پہنچ گیا۔ سب ہاتھ اوپر کر لو، حیدر کی دہاڑ گونجی، لیکن نازیہ لائبہ کی بہن جو پاگل پن کی حد تک جنونی ہو چکی تھی وہ ریموٹ کی طرف جھپٹی جو زمین پر گرا تھا۔ کوئی نہیں بچے گا، سب راکھ ہو جائیں گے۔ اس نے چلا کر ریموٹ کا بٹن دبانے کی کوشش کی مگر پولیس کے ایک سپاہی نے اسے وہیں تو پہنچ لیا۔ ادھر حورین نے اللہ کا نام لے کر بم کی نیلی تار کو اپنے دانتوں سے کھینچ کر توڑ دیا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ حورین نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی لیکن کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔ ٹائمر 0.2 سیکنڈ پر آ کر رک گیا۔ حورین وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے جلدی سے ذوحان کی زنجیریں کھولی، اسے سینے سے لگا لیا۔ میرا بچہ، میرا ذوحان، وہ زاروں قطار ہو رہی تھی۔ پولیس نے کامران اور نازیہ کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف منتقل کیا جبکہ حورین بھاگتی ہوئی ارحم کے پاس پہنچی جو اب نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ ارحم صاحب آنکھیں کھولیں، دیکھیں ذوحان ٹھیک ہے، ہم سب ٹھیک ہیں۔ ارحم نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم واقعی میرے گھر کی بنیاد ہو حورین۔ اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ ارحم کو فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کا آپریشن ہوا۔
حورین ICU کے باہر بیٹھی تھی جب انسپیکٹر حیدر اس کے پاس آیا۔ حورین بی بی، آپ کی ہمت کو سلام، لیکن ایک بات مجھے اب بھی پریشان کر رہی ہے۔ ناظر نے گرفتاری کے وقت چیخ کر کہا کہ اصلی کھیل تو اب شروع ہوا ہے، کیونکہ جس نے لائبہ کو ملوایا تھا وہ کامران نہیں بلکہ کوئی اور ہے جو ارحم کے بہت قریب ہے۔ حورین کا ماتھا ٹھنکا۔ ارحم کے قریب نغمہ بیگم نہیں، وہ تو اپنی اولاد سے بہت پیار کرتی ہیں، پھر کون؟ اس دوران حورین کے موبائل پر ایک میسیج آیا۔ یہ گمنام ویڈیو تھے جس میں نغمہ بیگم کسی فون بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی ارحم کو کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ لائبہ کا وہ بچہ زحان دراصل میرا پوتا ہی ہے۔ ارحم کی رپورٹس میں نے بدلوائی تھیں تاکہ وہ لائبہ سے نفرت کرے اور میری مرضی کی جگہ شادی کر لے۔ حورین کے ہاتھوں سے فون چھوٹ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نغمہ بیگم جو اتنی معصوم بنتی تھی، انہوں نے ارحم کی مردانگی پر سوال اٹھایا اور اسے ذہنی مریض بنا دیا صرف اپنی انا کے لیے۔ اور زحان ارحم کا اپنا خون تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ارحم باپ بن سکتا تھا۔ اسے برسوں سے ایک جھوٹ کے سہارے زندہ رکھا گیا۔ حورین کا سر چکرانے لگا۔ یہ سچ ارحم کو جلا بھی سکتا تھا، اسے نئی زندگی بھی دے سکتا تھا۔ وہ بھی اسی صدمے تھی کہ اس نے دیکھا نغمہ بیگم اسپتال کے کوریڈور میں تیزی سے آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر پریشانی تو تھی مگر آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جو حورین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حورین سمجھ گئی۔ نغمہ بیگم کو پتہ چل گیا کہ ان کا راز اب راز نہیں رہا۔ حورین، میرا بچہ کیسا ہے؟ نغمہ بیگم نے قریب آ کر پوچھا۔ حورین نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں کہا، کون سا بچہ امی؟ اور جسے آپ نے برسوں سے ایک جھوٹے باپ کے سائے میں پالا، یا وہ ارحم جسے آپ نے جیتے جی مار دیا؟ نغمہ بیگم کے چہرے سے رنگت اڑ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ حورین سب جان چکی ہے۔ ہسپتال کے اس سرد کوریڈور میں حورین اور نغمہ بیگم ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں، مگر آج ان کے درمیان برسوں کا وہ احترام ختم ہو چکا تھا جو حورین کے دل میں اپنی ساس کے لیے تھا۔ نغمہ بیگم کی آنکھوں میں لرزتا ہوا خوف بتا رہا تھا کہ ان کے گناہوں کا گھڑا بھر چکا ہے۔ حورین، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرا یقین کرو، میں نے جو بھی کیا ارحم کی بھلائی کے لیے کیا۔ نغمہ بیگم نے حورین کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر حورین نے نفرت سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ بھلائی؟ ایک باپ کو اس کے اپنے بیٹے سے دور کر دینا، اسے یہ احساس دلانا کہ وہ ادھورا ہے، کیا یہ بھلائی ہے امی؟ آپ نے لائبہ کو بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ اپنی پسند کی لڑکی اس گھر میں لا سکیں۔ یا ایک ماں اتنی شفاق ہو سکتی ہے؟ حورین کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ نغمہ بیگم وہی ہسپتال کے بینچ پر ڈھیر ہو گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ لائبہ میری پسند نہیں تھی حورین، وہ ارحم کو مجھ سے چھین رہی تھی، وہ اسے میرے خلاف بھڑکاتی تھی۔ میں نے سوچا اگر ارحم کو لگے گا کہ زحان اس کا بیٹا نہیں تو وہ اسے چھوڑ دے گا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا بیٹا اتنا پاگل نکلے گا کہ وہ دوسروں کے گناہ بھی اپنے نام کر لے گا۔ حورین کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے چیخے۔ اس عورت نے ارحم کی زندگی کے بہترین سال کرب میں گزارنے پر مجبور کر دیے۔ اسی لمحے ICU کے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ ارحم صاحب کو ہوش آ گیا ہے، وہ کسی حورین سے ملنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر نے بتایا۔ حورین نے اپنے آنسو پونچھے اور نغمہ بیگم کو ایک آخری حقارت امیز نظر سے دیکھ کر اندر چلی گئی۔ ارحم بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اس کا چہرہ زرد تھا مگر آنکھوں میں حورین کو دیکھ کر ایک چمک آ گئی۔ حورین، زحان کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ارحم نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ حورین اس کے قریب بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ٹھیک ہے ارحم صاحب، وہ گھر پر ہے، نانی کے پاس۔ ارحم نے ایک لمبا سانس لیا اور بولا، حورین مجھے لائبہ کی بے وفائی کا کوئی دکھ نہیں، بس زحان کو دیکھتا ہوں تو تڑپ جاتا ہوں کہ کاش وہ میرا اپنا خون ہوتا۔ حورین کے پاس اب سچ چھپانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس نے ارحم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ارحم صاحب وہ آپ کا ہی خون ہے، زحان آپ کا ہی بیٹا ہے۔ ارحم کو لگا جیسے اسے کوئی بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو حورین؟ وہ رپورٹس، وہ سب جھوٹ تھا۔ حورین نے اپنا موبائل نکالا اور وہ ویڈیو میسیج ارحم کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی گئی ارحم کے چہرے پر رنگ بدلنے لگے، پہلے حیرت، پھر صدمہ اور پھر ایک ایسا ہولناک غصہ جس نے اس کے کمزور وجود میں بھی جان بھر دی۔ میری ماں نے، میری اپنی ماں نے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا۔ ارحم نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر زخم کی تکلیف نے اسے دوبارہ گرا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ یہ وہ آنسو تھے جو برسوں کی محرومی اور جھوٹی تذلیل کے بعد نکلے تھے۔ حورین مجھے گھر لے چلو، مجھے اپنی ماں سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ انہوں نے میری ممتا کا سودا کیوں کیا۔ حورین نے اسے سنبھالا۔ ارحم صاحب ابھی آپ کی حالت ٹھیک نہیں، مگر ارحم نہیں مانا اور ڈسچارج لے کر جب گھر پہنچا تو نغمہ بیگم وہاں صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی ارحم کو ویل چیئر پر اندر لایا گیا، نغمہ بیگم تڑپ کر اس کی طرف لپکی، میرا بیٹا، اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو۔
ارحم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں دور رہنے کا اشارہ کیا۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ امی ذوحان کہاں ہے؟ ارحم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ سو رہا ہے بیٹا، نغمہ بیگم نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ہوا وہ سو رہا ہے، کیونکہ اب اس گھر میں جو تماشا ہونے والا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا وہ دیکھے۔ امی آپ نے میری رپورٹس کیوں بدلوائیں؟ ارحم کا یہ سوال کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ نغمہ بیگم کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر فرش پر بکھر گئی۔ وہ ابھی کچھ بول نہیں والی تھیں کہ اچانک گھر کا مرکزی دروازہ کھلا اور پولیس کے ساتھ ایک شخص اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر نغمہ بیگم کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، ارحم کا وہ ڈاکٹر تھا جس نے برسوں پہلے وہ رپورٹس تیار کی تھیں۔ ارحم صاحب، مجھے معاف کر دیں، آپ کی والدہ نے مجھے بھاری رقم دے کر آپ کو بانج ثابت کرنے پر مجبور کیا تھا، مگر میرا ضمیر مجھے روز مٹاتا تھا، ڈاکٹر نے اعتراف کر لیا۔ ارحم نے خاموشی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ پولیس کے پیچھے سے ایک اور عورت برآمد ہوئی جس کا چہرہ نقاب میں چھپا تھا۔ اس نے نقاب الٹا تو حورین اور ارحم کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، اصلی لائبہ کی روح نہیں، بلکہ لائبہ خود تھی، جو زندہ تھی، مگر اس کے چہرے پر تیزاب کے نشانات تھے۔ پورے حال میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ سامنے کھڑی عورت کا چہرہ ایک طرف سے جھلسا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی وہی مخصوص چمک ارحم کو یاد دلا رہی تھی، یہ کوئی ہم شکل نہیں، بلکہ وہی لائبہ ہے جسے اس نے اپنی زندگی مانا تھا۔ ارحم کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے لائبہ کی طرف اشارہ کیا۔ لائبہ، تم زندہ ہو؟ تو پھر وہ قبر، وہ لاش کس کی تھی؟ لائبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے جلے ہوئے گال پر گرے۔ وہ لاش کسی اور کی تھی ارحم۔ جس رات میرا ایکسیڈنٹ ہوا، کامران کے آدمیوں نے مجھے گاڑی سے نکالا اور اس میں ایک لاوارث لاش رکھ کر اسے آگ لگا دی تاکہ تم سمجھو میں مر چکی ہوں۔ وہ مجھے قید میں رکھ کر تمہاری جائیداد ہڑپنا چاہتے تھے، مگر میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ نغمہ بیگم کا چہرہ اس وقت دیکھنے لائق تھا، وہ جیسے جیتے جی مر گئی تھیں۔ لائبہ نے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور نفرت سے بولی، امی، آپ نے تو میری زندگی جہنم ہی بنائی تھی، پر کیا اپنی اولاد کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ اور ہم کو یہ بتانا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، صرف اس لیے تاکہ وہ مجھ سے نفرت کرے۔ نغمہ بیگم نے دھاڑ کر کہا، ہاں کیا میں نے، کیونکہ تم میرے بیٹے کے لائق نہیں تھی لائبہ، تم اسے مجھ سے دور کر رہی تھی۔ ارحم نے اپنی ویل چیئر سے اٹھنے کی کوشش کی، اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ بس کرے امی، بہت ہو گیا، آپ نے میری ممتا، میری مردانگی اور میری بیوی کا سودا کیا، صرف اپنی انا کے لیے۔ آج سے آپ میرے لیے مر گئیں۔ نغمہ بیگم ارحم کے پیروں میں گر پڑیں، مگر ارحم نے اپنا رخ موڑ لیا۔ حورین جو اب تک خاموش تماشائی بن کر سب دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ لائبہ واپس آ چکی تھی اور اب وہ سچی بھی ثابت ہو چکی تھی۔ ذوحان ارحم کا اپنا بیٹا تھا اور لائبہ اس کی ماں، تو پھر حورین کی اس گھر میں کیا جگہ تھی؟ لائبہ دھیرے دھیرے حورین کی طرف بڑھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ حورین، میں نے سب سنا ہے، تم نے میرے بیٹے کو پالا، میرے شوہر کو بچایا، تم ایک فرشتہ ہو۔ حورین نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ لائبہ، میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا، اب آپ واپس آ گئی ہیں تو یہ گھر آپ کا اور آپ کا بیٹا آپ کو مبارک ہو۔ حورین کے یہ الفاظ ارحم کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ حورین، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ارحم نے تڑپ کر پوچھا۔ ارحم صاحب، دو بیویاں ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، اور اب جب کہ لائبہ زندہ ہے اور بے قصور ہے تو میرا یہاں رہنا اب صرف ایک بوجھ بن جائے گا۔ حورین نے ہمت جمع کر کے کہا۔ اسی وقت ذوحان کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے جب اپنی پرانی مما لائبہ کو دیکھا تو وہ ڈر کر حورین کے پیچھے چھپ گیا۔ لائبہ نے اسے گلے لگانا چاہا۔ ذوحان، دیکھو میں تمہاری مما ہوں۔ مگر ذوحان نے چیخ کر کہا، نہیں، میری مما حورین ہے، آپ کون ہو؟ لائبہ کے دل پر جیسے آری چل گئی ہو۔ وہ عورت جو برسوں قید کاٹ کر اپنے بیٹے کے لیے آئی تھی، اس کے اپنے بیٹے نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ لائبہ نے ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم، اسے سمجھاؤ، میں اس کی ماں ہوں۔ ارحم خاموش رہا۔ وہ خود ایسے دوراہے پر تھا جہاں ایک طرف اس کا ٹوٹا ہوا ماضی تھا اور دوسری طرف وہ وفادار حال جس نے اسے جینا سکھایا۔ رات کے اندھیرے میں جب پورا گھر اس نئے ہنگامے کی وجہ سے بکھرا ہوا تھا، حورین نے اپنا بیگ پیک کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارحم کو کسی مشکل فیصلے میں ڈالے۔ وہ خاموشی سے ذوحان کے ماتھے پر بوسہ دے کر کمرے سے باہر نکل رہی تھی کہ اچانک لائبہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ لائبہ کی آنکھوں میں وہ ہمدردی نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ حورین، تم جا رہی ہو، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ ارحم صرف میرا ہے اور ذوحان بھی، تم نے جو کیا اس کا شکریہ، پر اب تمہاری یہاں ضرورت نہیں۔ حورین لائبہ کے اس بدلے ہوئے لہجے پر دنگ رہ گئی۔
کیا لائبہ واقعی وہی معصوم عورت تھی جس کا ارحم ذکر کرتا تھا، یا نغمہ بیگم کی لائبہ کے بارے میں کہی گئی کچھ باتیں سچ تھیں؟ لائبہ نے حورین کے کان میں سرگوشی کی، جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں ارحم کو بتاؤں کہ تم نے سبحان کو میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ حورین کا خون منجمد ہو گیا، اسے اندازہ ہوا کہ یہ سب سے خطرناک موڑ ہے، اصلی لائبہ شاید ان سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہونے والی تھی۔ حورین کا بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ لائبہ کی آنکھوں میں چھپی وہ وحشت اور زبان سے نکلا زہر حورین کے ہوش اڑا چکا تھا۔ کیا ہوا حورین؟ حیران کیوں ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا میں برسوں کی قید کاٹ کر یہاں آئی ہوں تو تمہارے پاؤں دھو کر پیوں گی؟ لائبہ نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا اور حورین کے گرد چکر لگانے لگی۔ یہ گھر، یہ دولت، یہ ارحم اور سبحان، یہ سب میرا ہے۔ تم تو صرف ایک متبادل تھی جو میری غیر موجودگی میں ارحم کا دل بہلانے کے لیے گئی تھی۔ اب اصل مالکن آ گئی ہے تو کٹ پتلی کو واپس اپنے ڈبے میں جانا ہوگا۔ حورین نے اپنا ضبط برقرار رکھا اور سخت لہجے میں کہا، لائبہ، میں ارحم صاحب کی عزت کی خاطر خاموش تھی، لیکن تمہارا یہ روپ دیکھ کر مجھے ارحم صاحب کے لیے ڈر لگ رہا ہے۔ تم اس سے محبت نہیں کرتی، تم صرف اپنی انا کی تسکین چاہتی ہو۔ لائبہ نے حورین کا جبڑا سختی سے دبوچا۔ محبت؟ ارحم نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گئی، اور میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گی، پر پہلے تمہیں اس کی زندگی سے نکالنا ضروری ہے۔ اسی لمحے سیڑھیوں پر ارحم کی ویل چیئر کی آواز آئی۔ لائبہ نے پلک جھپکتے ہی اپنا روپ بدل لیا، وہ فوراً فرش پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ حورین، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، میرا بچہ مجھے دے دو، میں تو پہلے ہی بہت برباد ہو چکی ہوں۔ ارحم جیسے ہی وہاں پہنچا، اس نے لائبہ کو روتے اور حورین کو کھڑے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارحم کی آواز پر تھکن اور غصہ دونوں تھے۔ لائبہ نے تڑپ کر ارحم کا ہاتھ تھاما۔ ارحم دیکھو، حورین کہہ رہی ہے کہ وہ سبحان کو لے کر اس گھر سے چلی جائے گی، وہ کہتی ہے سبحان اسے ماں مانتا ہے اس لیے وہ مجھ سے چھین لے گی۔ ارحم نے غصے سے حورین کی طرف دیکھا۔ حورین، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم اتنی سنگدل ہو سکتی ہو؟ حورین خاموش رہی، وہ جانتی تھی کہ اس وقت صفائی دینا بیکار ہے، کیونکہ ارحم اس وقت لائبہ کی مظلومیت کے سحر میں گرفتار تھا۔ اگلے دن ارحم نے حورین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ حورین، میں نے فیصلہ کیا ہے، لائبہ کی حالت ٹھیک نہیں، اسے اپنے بیٹے کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں طلاق تو نہیں دوں گا کیونکہ تمہارے احسانات بہت ہیں، مگر اب سے سبحان مکمل طور پر لائبہ کے پاس رہے گا، تم اس سے دور ہوگی۔ ارحم نے یہ فیصلہ سنا کر حورین کی روح کو چھلنی کر دیا۔ حورین نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے ارحم صاحب، جیسا آپ چاہیں، مگر یاد رکھیے گا کہ خون کے رشتے سے زیادہ خلوص کے رشتے معتبر ہوتے ہیں۔ حورین اوپر کے کمرے میں مقید ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے لائبہ کے رویے پر نظر رکھنی شروع کی۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ لائبہ سبحان کو زبردستی دودھ پلا رہی ہے اور سبحان رو رہا ہے۔ حورین نے چھپ کر دیکھا تو پتا چلا کہ لائبہ دودھ میں کوئی ایسی دوا ملا رہی ہے جس سے سبحان ہر وقت سویا رہتا تھا، تاکہ وہ سکون سے کامران جو بھی جیل سے اپنے مہرے بلا رہا تھا کہ آدمیوں سے فون پر بات کر سکے۔ حورین نے خاموشی سے وہ دودھ کا گلاس قبضے میں لینا چاہا، مگر لائبہ نے اسے دیکھ لیا۔ تم باز نہیں آؤ گی؟ لائبہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں سبحان کو تمہاری بھیڑ نہیں چڑھنے دوں گی۔ حورین نے بہادری سے جواب دیا۔ دونوں کے درمیان چھینا چپٹی ہوئی اور گلاس فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ آواز سن کر ارحم اور نغمہ بیگم بھی وہاں پہنچ گئے۔ لائبہ نے فوراً اپنی کلائی پر شیشے کا ٹکڑا مار کر خود کو زخمی کر لیا۔ ارحم دیکھو، حورین نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ ارحم نے جب لائبہ کی کلائی سے خون بہتے دیکھا تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے حورین کا ہاتھ پکڑا، اسے دھکا دیا۔ بس حورین، بہت ہو گیا، میں نے تمہاری اچھائی دیکھی تھی، اب تمہارا شر دیکھ رہا ہوں، نکل جاؤ میرے گھر سے اسی وقت، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ نغمہ بیگم جب ارحم کے سامنے گناہ بار بن کر خاموش رہتی تھی، وہ بھی تڑپ اٹھی۔ ارحم بیٹا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، حورین ایسی نہیں ہے۔ مگر ارحم نے کسی کی نہ سنی، اس نے حورین کو آدھی رات کے وقت گھر سے نکال دیا۔ حورین بارش میں بھیگتی ہوئی سڑک پر آ گئی، مگر اس بار وہ رو نہیں رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ شیشے کا ٹکڑا تھا جس پر لائبہ کا خون لگا تھا۔ اس نے صبا کو فون کیا، صبا مجھے لائبہ کا خون مل گیا، اس کا دوبارہ ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ، مجھے یقین ہے کہ یہ عورت لائبہ نہیں بلکہ سارا کی طرح یہ بھی کوئی مورا ہے جسے بہت مہارت سے تیار کیا گیا ہے۔ بارش کی تند و تیز بوچھار حورین کے چہرے پر تھپڑ کی طرح لگ رہی تھی، لیکن اس کے قدموں میں وہ لرزش تھی جو پہلی بار گھر سے نکلتے وقت تھی۔ اس کی مٹھی میں وہ شیشے کا ٹکڑا تھا جس پر لائبہ کا خون لگا تھا۔ یہ محض خون نہیں تھا، یہ سازش کا آخری سرا تھا جس نے ارحم کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ حورین نے صبا کے گھر پہنچ کر جب وہ ٹکڑا اس کے حوالے کیا تو اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایک سرد چمک تھی۔ صبا، یہ ٹیسٹ کل صبح تک ہو جانا چاہیے، مجھے شک ہے کہ وہ عورت لائبہ کے چہرے کے پیچھے اپنی حقیقت چھپا رہی ہے۔ صبا نے حیرت سے پوچھا، مگر حورین وہ تو سب کچھ جانتی ہے، گھر کا ایک ایک کونا، ارحم کی پسند ناپسند، یہاں تک کہ نغمہ بیگم کے راز بھی۔ حورین نے تلخی سے مسکرا کر کہا، یہی تو چال ہے صبا، کسی کو اتنا فریب
قریب کر دو کہ وہ تمہارا عکس بن جائے، مگر عکس کبھی اصلیت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ارحم کے گھر میں جشن کا سما تھا، مگر یہ جشن کسی خوشی کا نہیں بلکہ ایک ہولناک فتح کا تھا۔ ارحم اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا تھا۔ اسے رہ کر حوران کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جب اس نے اسے دھکا دیا تھا۔ لائبہ جو خود کو لائبہ کہتی تھی اس کے سرہانے بیٹھی اس کے بال سہلا رہی تھی۔ ارحم اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ منحوس لڑکی چلی گئی۔ اب ہم تم اور زحاں ایک مکمل فیملی ہے۔ ارحم نے بیزاری سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پتہ نہیں لائبہ، میرا دل کہتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ حوران نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا۔ لائبہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے غصہ ابھرا، مگر اس نے فوراً اسے معصومیت میں بدل لیا۔ وہ چالاک تھی ارحم، اس نے تمہیں اپنے اچھائی کے جال میں پھنسایا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب ارحم سو گیا تو لائبہ دبے قدموں اسٹڈی روم میں گئی اور وہی چھپے ہوئے ایک خفیہ فون سے کسی کو کال کی۔ ہیلو کامران، کام ہو گیا۔ ارحم نے اسے نکال دیا۔ اب صرف ایک دستخط باقی ہیں اور یہ پوری جائیداد ہمارے نام ہوگی۔ لیکن سنو، وہ بچہ زحان، اسے ٹھکانہ لگانا پڑے گا۔ وہ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حوران جو صبا کے ساتھ مل کر ارحم کے گھر کے سیکیورٹی کیمروں کو ہیک کر چکی تھی، جو اس نے پہلے ہی خفیہ ایپ کے ذریعے اپنے فون سے لنک کر رکھے تھے، یہ سب کچھ لائیو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ عورت زحان کو مارنے کی بات کر رہی تھی۔ حوران نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پولیس کو اطلاع دی اور خود ارحم کی طرف بھاگی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لائبہ زحان کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک تکیہ تھا۔ حوران نے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہو کر لائبہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خبردار، اگر میرے بچے کو ہاتھ بھی لگایا۔ لائبہ مڑی اور حوران کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ تم یہاں کیسے آئیں؟ حوران نے اسے زوردار تھپڑ مارا۔ میں تمہارا جنازہ اٹھانے آئی ہوں۔ دونوں کے درمیان گتھم لڑائی شروع ہو گئی۔ شور سن کر ارحم اور نغمہ بیگم بھی وہاں پہنچ گئے۔ ارحم نے جب لائبہ کو تکیہ لیے زحان کے بیڈ پر دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ کیا کر رہی ہو لائبہ؟ ارحم کی آواز گونجی۔ لائبہ نے فوراً رونا شروع کر دیا۔ ارحم دیکھو، یہ حوران پھر آ گئی، یہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔ لیکن اس بار حوران خاموش نہیں رہی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور وہ ریکارڈنگ پلے کر دی جس میں لائبہ کامران سے بات کر رہی تھی۔ ریکارڈنگ سن کر ارحم کے ہوش اڑ گئے، مگر لائبہ پھر بھی مکر گئی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ آواز میری نہیں۔ اسی وقت صبا ڈی این اے رپورٹ لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور رپورٹ ارحم کے ہاتھ میں تھما دی۔ ارحم صاحب، یہ رپورٹ دیکھ لیں، یہ عورت لائبہ نہیں بلکہ لائبہ کی جڑواں بہن عائزہ ہے، جسے لائبہ کے بچپن میں اس کے والدہ نے کسی اور کو دے دیا تھا۔ یہ پرسوں سے تم سے اور لائبہ سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے کامران کے ساتھ مل کر لائبہ کو مروایا اور اب اس کا روپ ڈھانپ کر یہاں آئی۔ ارحم نے جب رپورٹ پڑھی تو اس کا دل ڈوب گیا۔ اس نے عائزہ، نقلی لائبہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے سے اب معصومیت کا نقاب اتر چکا تھا۔ عائزہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ ہاں، میں عائزہ ہوں۔ لائبہ کو سب کچھ ملا، دولت، شہرت، تمہاری محبت، اور مجھے کیا ملا؟ غربت اور گمنامی۔ میں نے اسے مار دیا اور میں اب تمہیں بھی مار دوں گی۔ اس نے اپنے لباس سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا اور ارحم کی طرف لپکی، مگر حوران بیچ میں آ گئی اور چاقو حوران کے بازو پر لگا۔ پولیس نے اسی وقت اندر داخل ہو کر عائزہ کو دبوچ لیا۔ ارحم نے تڑپ کر حوران کو سنبھالا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ حوران، مجھے معاف کر دو، میں نے پھر تمہیں نہیں پہچانا۔ حوران نے زخم کی پرواہ کیے بغیر زحان کو سینے سے لگایا اور کہا، ارحم صاحب، بنیادیں ٹوٹ جائیں تو گھر نہیں بچتے۔ میں نے اس گھر کی بنیاد کو بچا لیا، اب اسے سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ لیکن جیسے پولیس عائزہ کو لے کر باہر نکل رہی تھی، عائزہ نے مڑ کر ایک آخری ہولناک انکشاف کیا۔ ارحم، تم سمجھتے ہو تم جیت گئے؟ لائبہ مری نہیں ہے، اسی شہر کے ایک پاگل خانے میں قید ہے اور وہ ہر روز تمہارا نام لیتی ہے، لیکن اسے وہاں سے نکالنے کا راستہ صرف مجھے معلوم ہے۔ ارحم ساکت رہ گیا۔ کیا لائبہ واقعی زندہ تھی؟ اور اگر وہ زندہ تھی تو حوران اور ارحم کی اس نئی شروعات کا کیا ہوگا؟ عائزہ کے اس آخری جملے نے جیسے وقت کی گردش کو روک دیا ہو۔ لائبہ زندہ ہے، یہ الفاظ ارحم کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ پولیس عائزہ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی، لیکن وہ پیچھے مڑ مڑ کر ارحم کے کرب پر کہہ کے لگا رہی تھی۔ ارحم کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس نے بے بسی سے حوران کی طرف دیکھا جس کے بعد سے خون اب بھی بہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ارحم کے لیے وہی پرانی فکر تھی۔ حوران، کیا ممکن ہے کہ میری لائبہ واقعی کسی اندھیرے میں میرا انتظار کر رہی ہے؟ ارحم کی آواز میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں تھیں۔ حوران نے اپنا دکھ چھپایا اور ارحم کا ہاتھ تھام کر کہا، ارحم صاحب، اگر سچ کی تلاش میں ہمیں پاتال میں جانا پڑا تو ہم جائیں گے، ہمیں لائبہ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اگلے 48 گھنٹے ارحم اور حوران کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھے۔ پولیس کا تشدد اور حوران کی مسلسل تفتیش کے بعد عائزہ نے بلا کر اس پاگل خانے کا پتہ اگل دیا جو شہر کے ایک دور افتادہ اور سنسان علاقے میں واقع تھا۔ ارحم، حوران اور انسپکٹر حیدر جب وہاں پہنچے تو وہاں کی بوسیدہ دیواریں اور وحشت زدہ خاموشی کسی ہولناک کہانی کا پتہ دے رہی تھی۔ ایک اندھیرے اور بدبودار کمرے کے سامنے آ کر ارحم کے قدم رک گئے۔ انسپکٹر نے تالا توڑا تو اندر ایک عورت فرش پر بیٹھی دیوار سے باتیں کر رہی تھی۔
اس کے بال سفید ہو چکے تھے، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، لیکن جب اس نے ارہم کی آہٹ سنی تو وہ دھیرے سے مڑی۔ ارہم، کیا تم آ گئے؟ میں نے کہا تھا نا تم مجھے لینے ضرور آؤ گے۔ وہ واقعی لائبہ تھی، مگر اس کی یادداشت اور ذہنی توازن کامران کے دیے گئے نشہ آور انجیکشنز نے تباہ کر دیا تھا۔ ارہم نے اسے دیکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ وہ لائبہ جو کبھی اس گھر کی رونق تھی، اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ لائبہ کو گھر لایا گیا، بہترین ڈاکٹر کا پینل بٹھایا گیا۔ حورین نے ایک بار پھر اپنی قربانی کی داستان رقم کی۔ اس نے لائبہ کی تیمارداری شروع کی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، اس کے بال سنوارتی اور اسے ذوحان سے ملواتی۔ ارہم یہ سب دیکھ کر شرمندگی کا بوجھ تلے جاتا جا رہا تھا۔ ایک شام جب لائبہ کی حالت قدرے بہتر تھی، اس نے حورین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ لائبہ کی آنکھوں میں اب وہ دھندلاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک شفافیت تھی۔ تم حورین ہو نا؟ اس نے نحیف آواز میں پوچھا۔ حورین نے مسکرا کر سر ہلایا۔ لائبہ نے ارہم کو بھی اپنے پاس بلایا اور اس کا ہاتھ حورین کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ارہم، میں نے اس عورت عائزہ کی باتیں سنی تھی جب وہ مجھے یہاں لانے سے پہلے ملنے آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ایک لڑکی ہے جس نے میرا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ ارہم، میں اب وہ لائبہ نہیں رہی جو تمہارے ساتھ چل سکے۔ میری روح زخمی ہے اور میرا جسم جواب دے رہا ہے۔ میری آخری وصیت یہ ہے کہ تم حورین کو کبھی خود سے دور نہیں کرو گے، یہ تمہاری اصل بنیاد ہے۔ میری وفا تو ایک حادثہ بن گئی، مگر اس کی وفا ایک معجزہ ہے۔ اسی رات لائبہ نے پرسکون نیند میں اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ اس کی موت پر پورا گھر رویا، مگر اس بار وہ صدمہ نہیں تھا جو پہلی بار ہوا تھا، بلکہ ایک سکون تھا کہ وہ اپنے اپنوں کے درمیان رخصت ہوئی۔ لائبہ کے جنازے کے کچھ دن بعد نغمہ بیگم نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور توبہ استغفار میں جٹ گئیں۔ انہوں نے ارہم اور حورین سے معافی مانگی اور جائیداد کا بڑا حصہ ذوحان اور حورین کے نام کر کے خود کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، نارنجی روشنی پورے باغ میں پھیلی ہوئی تھی۔ ذوحان اچھلتا کودتا ارہم اور حورین کے پاس آیا۔ ارہم نے حورین کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب سکون کی لہر تھی۔ حورین، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، بہت آزمایا، مگر تم نے کبھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کیا تم مجھے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دو گی؟ ایک ایسی زندگی جہاں کوئی جھوٹ، کوئی تیسرا مہرہ اور کوئی پرانی رپورٹ ہمیں جدا نہ کر سکے۔ حورین نے مسکرا کر ذوحان کو گود میں لیا اور ارہم کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ارہم صاحب، محبت کی بنیاد اگر سچ اور صبر پر ہو تو اسے دنیا کا کوئی طوفان نہیں ہلا سکتا۔ ہم اب ایک مکمل خاندان ہیں۔